بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کی۔ عطا تارڑ صاحب نے کے پی کی حکومت سے 10 سال کا حساب مانگ لیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا ہے؟ عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کرپشن کو فروغ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی کے پی کے میں 10 سال سے حکومت ہے، انہوں نے کے پی کے میں تحریک انصاف کی 10 سال سے حکومت ہے۔ تحریک انصاف بتائے کہ انہوں نے کہاں پر ڈیم لگائے۔ عطا تارڑ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے بزدار کے ذریعے پنجاب سے بدلہ لیا اور اب علی امین کے ذریعے خیبر پختونخوا کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے کے پی کی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے فرمایا کہ کے پی کی حکومت نے 152 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ہسپتال میں ادویات نہیں ہے اور ہسپتال بند پڑے ہیں۔ ویسے میں قربان جاؤں عطا تارڑ صاحب پر۔ عطا تارڑ صاحب کو کے پی کے 10 سال تو نظر آ گئے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کو 40 سال لمبا اقتدار پی ایم ایل این نے انجوائے کیا ہے۔ 40 سال ہو گئے پی ایم ایل این کو لگاتار اقتدار میں۔ کیا عطا تارڑ صاحب اپنے 40 سال کے اقتدار کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے 40 سال میں کیا کیا پاکستان کے لیے، اور کیا انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا کتنے ڈیم بنائے، کس صوبے میں ڈیم بنائے اور کتنے ڈیم بنائے؟ کیا وہ عطا تارڑ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شریف خاندان نے کوئی ایک ایسا ہاسپٹل پاکستان کے اندر بنایا 40 سال کے دوران جہاں شریف خاندان کا علاج ہو سکے؟ عطا تارڑ صاحب کیا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ اب عطا تارڑ نے کے پی کی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے فرمایا کہ کے پی کی حکومت 152 ارب روپے کی کرپشن کی، اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی، ہسپتال میں ادویات نہیں ہے اور ہسپتال بند پڑے ہیں۔ ویسے میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت عطا تارڑ صاحب پر کہ عطا تارڑ صاحب کو جو ہے نا کے پی کے میں تو جو ہے نا ان کو نظر آ گیا عمران خان کا 10 سال کا اقتدار، اور وہ عمران خان کے اقتدار کے جو ہے نا بارے میں وہ حساب بھی لینے لگ گئے ہیں کہ وہ بتائیں انہوں نے کہاں ڈیم لگائے، وہ بتائیں کہ انہوں نے کرپشن کے علاوہ اور خیبر پختونخوا میں کیا کیا۔ تو ویسے معذرت کے ساتھ اگر جان کی امان پاؤں عطا تارڑ صاحب، تو کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جتنا لمبا اقتدار پی ایم ایل این نے پاکستان کی سیاست میں انجوائے کیا ہے، کسی اور پارٹی نے اتنا لمبا اقتدار انجوائے نہیں کیا۔ 40 سے 45 سال ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کو لگاتار اقتدار میں۔ تو عطا تارڑ صاحب کیا آپ بتائیں گے کہ آپ 40 سے 45 سال کے دوران آپ نے کتنے ڈیم بنائے؟ عطا تارڑ صاحب کیا آپ یہ بتائیں گے کہ اس 40 سے 45 سال کے دوران آپ کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ہی نہیں بنا سکے جہاں پر شریف خاندان کا علاج ہو؟ عطا تارڑ صاحب کیا آپ یہ بتائیں گے کہ 40 سے 45 سال سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، کیا کوئی ایسا سکول، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جہاں پر نواز شریف صاحب کے بیٹے پڑھیں، جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی بچے پڑھیں، جہاں پر حمزہ شہباز کے بچے پڑھیں؟ کیا ایسی کوئی یونیورسٹی یا کوئی کالج یا کوئی اسکول بنا سکیں آپ؟ 40 سے 45 سال آپ کے اقتدار کو ہو گئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 152 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ میں آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہوں۔ اگر واقعی خیبر پختونخوا میں 152 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ میڈیا میں آ کے بیان دیں، آپ عدالت میں جائیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور عدالت میں جا کر ثبوت دیں کہ یہ دیکھیں جی عمران خان کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں 152 ارب روپے کی کرپشن کی ہے تو عمران خان کو سزا دی جائے۔ جب آپ عدالت میں ثبوت دیں گے تو ظاہری بات ہے عدالت عمران خان کو سزا دے گی، لیکن اگر آپ اپنا ثبوت نہیں دیں گے عدالت کو تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ تو بات اگر آپ نے اب میڈیا میں آ کر کی ہے کرپشن کی، تو دیکھیں چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اگر عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق، کیونکہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، پاکستان کے محنت کش مزدور جو اپنا پیٹ کاٹ کے یا محنت کر کے پاکستان کے لیے جو ہے نا دن رات پیسہ جمع کرتے ہیں، اور کوئی آتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال اقتدار میں رہتا ہے اور وہ کرپشن کر کے باہر لے جاتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں سیٹل کر دیتا ہے۔ تو جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، چاہے اس میں عمران خان صاحب کو رگڑا لگے، چاہے اس میں نواز شریف صاحب کو رگڑا لگے، چاہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کو لگے۔ تو کیا آپ سپریم کورٹ سے یہ آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کریں گے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ 152 ارب روپے کی کرپشن جو ہے نا خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے؟ کیا آپ یہ چیف جسٹس سے مطالبہ کریں گے؟
اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ بیان دینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ ٹی وی پر آ کر بیان نہ دیں، پھر آپ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اس کے بعد ناظرین بات کر لیتے ہیں کراچی کے میئر مرتضی وہاب صاحب کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور کراچی کے میئر مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.5 سال کے اندر کراچی کو تبدیل کر دیں گے، یعنی کراچی کے اندر تبدیلی لے آئیں گے۔ مرتضی وہاب صاحب نے کیا کہا ہے؟ مرتضی وہاب صاحب نے کہا ہے 2.5 سال میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ ویسے میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت مرتضی وہاب پر کہ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.5 سال سے جو ہے نا 2.5 سال میں جو ہے نا اپنا تبدیلی لے کر آئیں گے کراچی میں۔ اگر دیکھا جائے تو 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو سندھ کے اندر حکومت کرتے ہوئے 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، جس میں وہ 2 دفعہ صدر مملکت رہے، اور 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں اب تک سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ ان کا اپنا ہی ہے۔ پہلے کیمل علی شاہ صاحب تھے، اب مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور پھر پتہ نہیں کون سے شاہ صاحب آ جائیں گے۔ اولادوں کی اولادیں جو ہے نا وہ مزے لوٹ رہی ہیں اقتدار کے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کو صاف ستھرا پانی دیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کو اچھی تعلیم دیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کے لیے جو ہے نا امن قائم کریں؟ جبکہ ہمارے بچوں نے تو جب کراچی میں رہنا ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں نے کراچی میں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں نے کراچی کا پانی پینا ہی نہیں ہے، تو ہم یہ سب کراچی میں کیوں دیں؟ تو مرتضی وہاب صاحب پتہ ہے کیا، آپ کے منہ سے تب یہ باتیں اچھی لگتی جب آپ کراچی کی عوام کا مینڈیٹ لے کر میئر منتخب ہوتے۔ رات کو جماعت اسلامی میئر کا الیکشن جیتی ہوئی تھی، صبح اچانک پتہ چلا کہ آپ میئر کا الیکشن جیت گئے۔ پتہ نہیں کوئی آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی، پتہ نہیں کیا تھا کہ آپ نے ایسے گھمائی تو وہ جو ہے نا ریزلٹ یکدم ہی چینج ہو گئے۔ جس بندے نے کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں لیا تو وہ کراچی کے عوام کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں نا، جس بندے کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا تو وہ کراچی کے عوام کے لیے کیسے وہ سوچے گا کہ میں اس کو صاف پانی دوں، میں ہاسپٹل دوں، میں اسکول دوں، میں کالج دوں، میں یونیورسٹی دوں؟ وہ تو نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کو تو یہ پتہ ہے کہ بھائی میں چوری کے ووٹ سے آیا ہوں تو میں صرف اپنا مال بنانے کے لیے آیا ہوں، میں نے کراچی کے عوام کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ کراچی کے عوام نے کون سا مجھے منتخب کر دیا ہے تو میں کراچی کے عوام کے پیچھے بھاگتا رہوں؟ تو مرتضی وہاب صاحب، دنیا پاگل نہیں ہے، اور نہ مزید آپ پاکستانیوں کو پاگل بنائیں۔ 25 سال سے جتنا آپ نے کراچی کو تبدیل کر دیا ہے نا، خدا کے واسطے اب کراچی پر رحم کھائیں اور اب واقعی سیریس ہوں، اور کراچی کو واقعی اگر آپ نے یہ، میں آپ کے جذبے کی تعریف کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں میں آپ کے جذبے کی، اور میں آپ کے جذبے کو سپورٹ کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کا جذبہ سچا ہو اور واقعی آپ کراچی کے عوام کے لیے تبدیلی لے کر آئیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ ایک میئر کراچی میں آیا تھا جس نے اپنی پارٹی کے ساتھ لڑائی لی اور کراچی کی عوام کا حق کراچی کی عوام کو دیا۔ کیا آپ یہ ہسٹری بنا سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں؟ کیا اتنا آپ کے اندر ہے کہ آپ کراچی کی عوام کو اس کے حقوق پورے دیں؟ لیکن مجھے نہیں نظر آتا، اور نہ مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ سندھ میں وڈیرا پن چل رہا ہے، سندھ میں صرف وڈیرا پن چل رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نصرت بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو سے لے کے آصف زرداری بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو سے لے کے آصفہ بھٹو سے لے کے پتہ نہیں اور کون کون سے بھٹو، ایک تو بھٹو پتہ نہیں کون کون سے بھٹو جو ہے نا مزید اقتدار میں آئیں گے اور کراچی کے معصوم شہریوں پر جو ہے نا وہ حکمرانی ایسے کرتے رہیں گے اور ان کو ایسے ہی ذلیل کرتے رہیں گے، نہ ان کے لیے پینے کا پانی ہوگا، نہ ان کے لیے تعلیم ہوگی، نہ ان کے لیے صحت کے لیے کوئی اچھا انتظام ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی 2.5 سال کے اندر کراچی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیے گا۔ اچھا ناظرین، ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی بات کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے باضابطہ طور پر میرے سے ملاقات کے لیے ابھی کوئی پیغام نہیں بھجوایا۔ اگر عمران خان مجھے پیغام بھجواتے ہیں تو میں پہلے سوچوں گا، اپنی پارٹی سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد عمران خان کو بتاؤں گا۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کو اتنا لتاڑا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوئی رٹ ہی نہیں۔ تو میں سمپل پوچھتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے کہ کیا پنجاب حکومت کی رٹ ہے؟ کیا سندھ حکومت کی رٹ ہے؟ کیا بلوچستان حکومت کی رٹ ہے؟ کیا آزاد کشمیر حکومت کی رٹ ہے؟ کیا گلگت بلتستان حکومت کی رٹ ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان حکومتوں کی رٹ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کی رٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ناظرین، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔